رونے لگ گئے۔ اماں کہنے لگی ابا کیا بات ہے؟ یہ رونے کی بات تو نہیں ہے کہ بیٹی انہوں نے کہہ دیا، تو نے سن لیا، میں نے سمجھ لیا۔ انہوں نے فرمایا جو ٹوٹے دل کو جوڑے گا جنت میں جائے گا، جو جڑے دل کو توڑے گا بتا وہ کہاں جائے گا؟ کون سا ایسا گھر ہے جس میں آگ نہ لگی ہو؟ کون سا ایسا گھر ہے جس میں ایک تھالی میں بیٹھ کے دو بھائی کھاتے ہو؟ کون سا ایسا گھر ہے جس میں بہن کو عزت دی جاتی ہو؟ کون سا ایسا گھر ہے جس کے اندر بیٹی کو پاس بلا کر سر پہ ہاتھ پھیر کے ماں باپ کا کلیجہ ٹھرتا ہو؟ کون سا ایسا گھر ہے جہاں پڑوسی کو حقوق ملتا ہو؟ کون سا ایسا گھر ہے جہاں بھتیجے بھانجے یتیموں کو پاس بٹھا کے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا جاتا ہو؟ کون سا ایسا گھر ہے جہاں بیوی کو پیار ملتا ہو؟ کون سا ایسا گھر ہے جہاں ماں باپ کا حق پورا ہوتا ہو؟ ماں باپ کے مرنے کے بعد 4 حق ہے۔ دوسرا حق پہلا کی ہے کہ ماں باپ کو اپنے پاس سے پیسے دے، اپنے پیسے خرچ کر کے ماں باپ کے کفن دفن کا انتظام کرے۔ ہمارے مہاجروں کے اندر ایک طریقہ ہے، ابا مرا پڑا ہے، اماں کا انتقال ہو گیا، سسرال میں کے والوں کا انتظار کر رہے ہیں، ماما آوے گا، نانا آوے گا، ننیال والے آویں گے، وہی کفن کاٹھی کریں گے۔ اس اولاد کی کمائی کا کیا فائدہ جو اپنے باپ کو اپنے پیسوں سے کفن بنا کے قبر میں نہیں ڈال سکتا ہے؟ کہاں ہے مامے اپنی بہن کی روٹی کا انتظام کریں جی کتنی دیگیں پکانی ہے؟ اللہ اکبر، تیری کمائی کنجروں کے کام آوے گی، تیری کمائی شراب کے اڈوں پہ کام آوے گی، تیری کمائی لڈوں پہ کام آوے گی، تیری کمائی سنوکر پہ کام آوے گی، تیری کمائی جوئے پہ کام آوے گی۔ او خدا کے بندے، اب دنیا کے اندر ماں باپ کو اپنے پیسے سے کپڑا خرید کر پہنا، اللہ جنت کے جوڑے پہناوے گا۔ اپنی کمائی سے ماں باپ کے کفن دفن کا انتظام کر، تیری اولاد عزت کے ساتھ تجھے قبر کے اندر اتارے گی۔ دوسرا کہ ماں باپ کا مرنے کے بعد ہی ہے، فرمایا روزانہ جاؤ ماں باپ کی قبروں کی زیارت کر کے آؤ۔ ہم تو 10 محرم الحرام کو جاویں گے، 2 تگاریاں مٹی کی لے جائیں گے، 10 روپے کے مکھانے لے گئے، 10 روپے کے پھول لے گئے، ہم نے ماں باپ کی امیت کا مرنے کے بعد ان کا حق ادا کر دیا۔ جب تگاری مٹی کی ڈال کر لپائی کر کر پھول ڈال کر اگربتیاں جلا کر مکھانے رکھ کر پانی کا پیالہ رکھ کر جب بچہ ماں باپ کی خبر سے آتا ہے، امی پکار پکار کے کہتی ہے، ابو جان رو رو کے کہتا ہے نالائق ادھر آ جا، تو نے قبر کو تو سجا دیا پھولوں سے، قرآن پڑھ کے تھوڑا قبر کے اندر سجا کے بھی چلا جا، مجھے تیرے پھولوں کی ضرورت کوئی نہیں، مٹی کی تگاری کی ضرورت کوئی نہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے میری قبر پر روزانہ آ جایا کر، 3 مرتبہ قل اللہ پڑھنا تیرا کام ہے، پورے قرآن کا ثواب بنا کر قبر میں اتار دینا خدا کا کام ہے۔ ارشاد فرمایا مفہوم ہے، فرمایا جو ماں باپ کی قبر کی روزانہ زیارت کرے گا اور جا کے کلیجہ ٹھنڈا کر کے کہے گا یہاں میری امی آرام کر رہی ہے، یہاں میرا ابو آرام کر رہا ہے، سرکار مدینہ روح قلب و سینہ مدنی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کمی پیشی معاف فرماوے، فرمایا جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے گا اللہ اسے 2 انعاموں سے نوازے گا، 2 انعام عطا فرمائے گا۔ پہلا انعام اس کے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، دوسرا انعام اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ ماں باپ کی قبر کی زیارت کر کے آ جاؤ، اللہ اکبر، رزق میں برکت آئے گی، مٹی کی ڈھیری کو دیکھ کے رزق میں برکت آئے گی۔ جو بوڑھے ماں باپ کو اپنی کمائی سے روٹی پکا کے کھلاوے گا، بوڑھے ماں باپ کے کپڑے دھوئے گا، بتاؤ اللہ اسے دنیا کے اندر آخرت کے اندر کتنا انعام سے نوازے گا۔ تیسرا حق ماں باپ کا جتنا ہو سکے ماں باپ کے لیے پڑھ کے بخشے۔ مولانا میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، حدیث کی تو دور کی بات ہے، زبانی تو دور کی بات ہے، میں تو ناظرہ بھی قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا، پھٹی پھٹی تلاوت مجھے آتی ہے۔ جو نماز کے اندر تبلیغ والوں کا اللہ بھلا کرے جنہوں نے مجھے سروزے چلے 4 مہینے 10 دن میں جنہوں نے 10 سورتیں یاد کروا دی، مجھے تو وہ بھی غنّ مد کے ساتھ پڑھنا
پڑھنی نہیں آتی۔ اللہ غنی۔ ہاں میرے عزیزہ، میں تجھے ایک ایسا نسخہ نہ بتا دوں، ایک ایسا عمل نہ بتا دوں، تو کرتا جائے گا، ماں باپ کی خبر کے اندر کھاتا کھلتا جائے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ جب صبح تیری آنکھ کھلے، منجی پر، چرپائی پر، کھاٹ پر بیٹھے، اس وقت نیت کر لیا کر، یا اللہ آج جتنے میں نیک کام کروں گا، جتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھوں گا، جتنی نمازیں پڑھوں گا، نماز کے سجدے کروں گا، یا اللہ جتنا درود شریف پڑھوں گا، سارے کا سارا ثواب نبی کی امت سمیت میرے ماں باپ کو پہنچا دے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا تیرا کام ہے، ماں باپ کی خبر کو جنت کا باغ بنا دینا خدا کا کام ہے۔ چوتھا ماں باپ کا حق یہ، چوتھا ماں باپ کا حق یہ، امی مر جائے، ماموں دروازے پر آ جائے، خالہ دروازے پر آ جائے، ابو جان کا انتقال ہو جائے، تایا دروازے پر آ جائے، پھپھی دروازے پر آ جائے، چاچا دروازے پر آ جائے، ان کے لیے کھڑا ہو جایا کر اور کہا کر تمہارا بھائی زندہ نہیں، بھتیجا تو موجود ہے، الخالہ تیرا بھائی زندہ کوئی نہیں، بھانجا تو موجود ہے، آجا سر پر ہاتھ پھیر دے، تیرا سر پہ ہاتھ پھرے گا، مجھے میری ماں یاد آ جائے گی، میں تیرا حال پوچھوں گا، تجھے تیری بہن یاد آ جائے گی۔ خدا کے واسطے آپ حضرات کے سامنے ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی دن میرا ایسا نہیں جاتا، 3-4 جگہ اللہ مجھے لے جاتے ہیں، آج بھی میں دوسری جگہ آ کے بیٹھا، خدا پاک کی قسم ہاتھ جوڑ کے تمہارے آگے جا رہا ہوں۔ او میرے بھائیوں، دنیا کے چھوڑے لالچ کی خاطر، دنیا کے تھوڑے سے پیسوں کی خاطر اپنے رشتے ناتوں کی محبت کو پھیکا نہ کر دینا، خدا پاک کی قسم محبت قبر میں لے کے جاؤ، محبت ملے گی، بغض و عناد قبر کے اندر لے کے جاؤ گے، خدا کی قسم ہے فرشتے ایسے ایسے مار مار کے 76 سوال کریں گے، جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ کیا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ نے میرے نہیں سنا؟ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ خدا کی مخلوق کو اللہ اکبر اتنا پیار دو، اتنا پیار دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین کا جس دن انتقال ہوا، غسل دینے والوں نے غسل دینے کا ارادہ کیا، اتنا بڑا کندھے پر کالے رنگ کا گڑا بڑا ہوا تھا، خون کہتے اس کے اندر سریسرا تھا، اتنا بڑا کندھے پر زخم کا نشان تھا۔ رشتہ داروں کو کیسے پوچھا، کہنے لگے پتہ کوئی نہیں، کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی رگڑ لگ گئی، کوئی پیدائشی نشان تھا یا کوئی پرانا زخم تھا۔ سارے گھر والوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ہمیں اس بارے میں پتہ کوئی نہیں۔ جب دفنا کر آ گئے، ایک دن گزر گیا، اگلی رات عشاء کی نماز کے بعد بیواؤں کے گھر سے رونے کی آواز آ گئی، یتیموں نے دروازے کھول کے محلے کی گلی میں امام زین العابدین کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے یتیم سے پوچھا بتا کیا رات کے وقت تلاش کر رہے ہیں؟ کہ اس چاچا جی کو تلاش کر رہا ہوں جو رات کو عشاء کی نماز کے بعد پانی کا مشکیزہ بھرا کرتا تھا، ہم یتیموں کے گھروں میں آ کے برتن میں ڈال دیا کرتا تھا۔ خدا کے واسطے محبت محبت محبت، پیار 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 سیکھو۔ جب دشمن نے ہمیں ٹوٹتا دیکھا کہ تم ماں باپ کے نافرمان ہو گئے، ختم نبوت کے غدار بنانے میں انہیں دیر نہیں لگے گی۔ کہ جب سگوں کو گولی کی نوک پر نہیں سمجھتے، جتی کی نوک پر نہیں سمجھتے، تو عقیدہ ختم نبوت کا یہ کیا حیا کریں گے؟ جنہوں نے ان کو پڑھا ہی نہیں، اس کا واسطہ ہی کوئی نہیں۔ 8 دن کفر نے بازار میں تمہارے پہ محنت کی، تمہیں دنیا کی چیزوں کو چمکا چمکا کے دکھایا، بنا بنا کے دکھایا، اور کہا آؤ بازار میں، آؤ کاروباری دنیا میں، آ جاؤ بزنس والی لائن میں، دنیا بھی ملے گی، اچھی عورت بھی ملے گی، پیسہ بھی
ملے گا, ایسی والا کمرہ ملے گا, سکون ملے گا, من چاہیے تمہیں زندگی ملے گی. 8 دن کے بعد خدا کے گھر میں آئے. مولوی صاحب نے رو رو کے نبی کا فرمان سنایا, مولوی صاحب نے رو رو کے اللہ کا کلام سنایا. وہ کہا خدا کے واسطے دنیا کے دھوکے میں نہ آنا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الدنیا جیفا و طالبها کلام, دنیا کے پیچھے نہ دوڑو, دوڑنے والا طلب کرنے والا انسان نہیں کتا ہے. آ جاؤ قرآن کے خادم بن جاؤ, آ جاؤ ختم نبوت کی پگڑی کے چوکیدار بن جاؤ, آ جاؤ تحفظ عظمت صحابہ کے وفادار بن جاؤ. کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرما گئے, اور لوگوں 2 چیزیں میں تمہاری جھولی میں ڈال کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے, ایک میری مبارک زندگی. اور لوگوں عائشہ کی عزت تمہاری جھولی میں, صدیق اکبر کا مقام تمہاری جھولی میں, عمر کی شان تمہاری جھولی میں. میں اپنے معاویہ کو تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں, میں اپنے عکرمہ اور میں اپنے ابو سفیان کو تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں, میں اپنے عثمان کو تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں, میں اپنی گھر کی عزت تمہاری جھولی میں ڈال کے جا رہا ہوں. خبردار خبردار, جان دے دینا, میرے اہل خانہ پر, میرے اصحاب پر کسی کی انگلی اٹھنے نہ دینا. ایمانداری سے بتاؤ, جب پاکستان کی سرزمین پر جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رکھی گئی ہے, جب اس ملک کے اندر صدیق کو گالی دی جاتی ہوگی, نبی کی بیوی کے دوپٹے پہ انگلی اٹھتی ہوگی,